مفتی انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو حضرت شاہ صاحب کی نگرانی میں ملی مسائل پر اپنی زندگی اور اوقات کا بڑا قیمتی حصہ صرف فرما رہے ہیں، جمعیت کے تحت محکمہ شریعہ چلاتے ہیں، مقدمات اردو اور انگریزی دونوں میں لکھتے ہیں، مرکزی جمعیت کے محکمہ شریعہ کے معتمد مفتیان کرام میں سے ہیں، صاحب قلم بھی ہے، انگریزی دان بھی ہے۔ ان کے بھائی اور ہمارے بہت ہی علاقے کے متحرک عالم دین حضرت مولانا ابرار الحق شاکر صاحب، خدام دین کی تکلیف کو دیکھ کر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ان کے صاحبزادے کی طبیعت ناساز ہے، آپ سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی رہے، دعا بھی کرتے رہے۔ عصر کی نماز ہونے کے بعد آپ حضرات حلقے بنائیں گے نا انشاءاللہ، ایسا ہی منظر رہے گا کہ ہم اپنے لگے بندے حلقوں میں نہیں رہیں گے، بلکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کے ساتھ اختلاط کا حلقہ اور ان کے ساتھی چائے نوشی رہے گی۔ مجلس کے اختتام پر عصر سے پہلے خود ہی ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، تعارف لے لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء کرام، ماشاءاللہ آج اور ان دنوں یہاں آپ حضرات کی آمد کے بعد علماء کرام سے الگ الگ موضوعات پر استفادہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جڑنے کو قبول فرمائے، نافع اور مفید بنائے، ہمارے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی۔ مولانا نے جیسے، مفتی صاحب نے جیسے کہا، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اس وقت ہماری ریاست میں اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک اہم کام چل رہا ہے، خود مفتی صاحب اس کا اہم حصہ ہیں، ملی شعور بیداری کے عنوان سے۔ اور اس محنت میں جن پہلوؤں پر توجہ دی جا رہی ہے، اس کا بنیادی اور مرکزی عنوان ہے کہ ملت کو اس وقت ملک میں اجتماعی طور پر کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، فرقہ پرستوں کی جانب سے یا فرقہ پرست حکومتوں کی جانب سے، اور ان حالات میں ہم اور آپ خاص طور سے علماء، حفاظ، خدام دین کیا کر سکتے ہیں، اور ملت کے عام اصحاب کو ہم اس معاملے میں کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ملک کے جو معتدل ذہن رکھنے والے برادران وطن ہیں، ان کو ہم کیسے ملک کے موجودہ فرقہ پرست اور نفرت انگیز ماحول کے اندر بدلاؤ کے لیے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی فکر ہے اس ملی شعور بیداری پروگرام کی۔ اسی کے تحت ایک پروگرام SIR جب سامنے آیا تو اس پر حضرت امیر شریعت حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں ہماری ریاست اور آس پاس کے علاقوں میں، دیگر اور ریاستوں میں بھی، جیسے آندھرا پردیش میں ایک آدھ پروگرام، کرناٹک میں بھی ہوا، لیکن غالب محنت تلنگانہ اور آندھرا میں ہوئی SIR پر۔ SIR اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ممکن نہیں بلکہ یقین ہے مجھے اور ہم سب کو کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے جتنے پہلو ہیں اور قانونی جتنے اس میں نکات ہیں، ان سب کے ہم لوگ جو ہے کم سے کم حافظ ہو چکے ہیں، اس کے تمام نکات ہم سب کو ازبر ہو چکے ہیں۔ کچھ ممکن ہے کہ ایسے پہلو ہوں گے جن پر ہماری توجہ نہ ہو، لیکن اس کا جو بنیادی کام ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے۔
اس سلسلے میں ایک اہم ترین چیز جس کا عملی کام سے بہت گہرا تعلق ہے، مجھے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ SIR سے متعلق بھی کچھ اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ فرقہ پرست جس انداز سے محنت کر رہے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ 1947 میں وہ مائنورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے فرقہ پرست، اور ملک کا جب دستور بنا، دستور کے اندر جو ہر باشندے کے حقوق یہاں پر انصاف پر مبنی طے کیے گئے، اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ لیکن پچھلے 75 سال میں سے ابتدائی 50 سال ان لوگوں نے بے انتہا محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں آج وہ پارلیمنٹ، اسمبلیوں، عدالتوں اور سیکریٹریٹس، جتنے ہمارے پاس کلیدی مناصب ہیں ملک کے اندر، جو ملک کو چلانے کے اندر اصل کردار ادا کرتے ہیں، ان سب میں وہ بھر گئے ہیں۔ اور آج یہ حال ہے کہ نہ صرف ملت کے بلکہ عام باشندے جو انسانی حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، وہ اس کو بری طرح کچلنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو SIR ہے اس وقت، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ SIR سب کچھ نہیں ہے۔ SIR جس کے اندر ووٹر لسٹ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کون جو ہے ہندوستانی ہے کہ اس کو ووٹ دینے کا حق باقی رکھا جائے، اور کون ہندوستانی نہیں ہے اس سے وہ حق چھین لیا جائے۔ تو اس میں اگر ایماندارانہ فکر اور کوشش ہوتی، محنت ہوتی، تو بے شک الیکشن کمیشن کا یہ ایک حق تھا، اور ایسی کسی کوشش کی ہر ہندوستانی باشندے کو تائید کرنا چاہیے، اور نہ صرف تائید بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں، دستوری جو فرائض ہیں ایک عام باشندے کے، اس میں اس کا تعاون کرنا اور نصرت کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جن صوبوں کے اندر SIR ہو چکا ہے، جیسے بہار سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں تجزیہ نگاروں نے بہت بچتے بھی جو تجزیہ کیا ہے وہ یہ کہ 100 لوگوں کا اگر نام ڈیلیٹ کیا گیا ہے تو اس میں سے 70 وہ ہیں جو یا تو ان کا انتقال ہو گیا، کسی بوتھ کے اوپر جو ڈیلیٹ کیا گیا یا تو ان کا انتقال ہو گیا، یا پھر وہ مائیگریٹ کر کسی اور بوتھ کے اندر چلے گئے، چاہے اسی ریاست میں، اسی شہر میں، یا دوسری ریاست اور دوسرے شہر میں۔ لیکن 30% ایسے باشندے ہیں ہر بوتھ میں جن کا نام ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اور وہ وہاں پر موجود ہیں، زندہ ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ فیصد جن کے پاس سارے دستاویز موجود ہیں پھر بھی ان کا ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اور 30% کا مطلب ایک، یعنی صرف بہار کی اگر ہم بات کریں تو وہ 22 سے 24 لاکھ ہے جو ڈیلیٹ کیا گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، کئی لوگوں کو شاید فگر یاد ہوگا کہ وہ 65 لاکھ سے 69 لاکھ کے درمیان تھا، اور جن لوگوں کا ڈیلیٹ کیا گیا وہ موجود ہیں وہ 22 سے 24 لاکھ ہیں۔ اب اسی طریقے سے دیگر اور ریاستوں میں بھی یہ عمل ہوتا رہا۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پس منظر پر توجہ نہیں دیں گے تو اس پورے عمل کو سمجھنا اور آگے بھی جو کچھ ہونے والا ہے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بنیادی اس کا مقصد ہے ملک کے اندر وہ لوگ جو فرقہ پرستوں کو ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کے نام کو لسٹ سے ڈیلیٹ کر دینا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو فرقہ پرستوں کو ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کے نام کو اس سے ڈیلیٹ کر دینا۔ اس میں سب سے پہلے کون شامل ہیں؟ مسلمان۔ غالب اکثریت مسلمانوں کی ان کو ووٹ نہیں ڈالتی۔ پھر خود SC/ST کا وہ طبقہ جو سوشل پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم UP کی بات کریں تو اکھلیش یادو کی پارٹی کو جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ عام طور پر BJP کو ووٹ نہیں ڈالتے۔ تو ان فرقہ پرستوں کی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اتنی گہری باہمی ہم آہنگی ہے اور اتنی زبردست ان کی اسٹڈی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کس بوتھ میں کون سا طبقہ ہم کو ووٹ ڈالتا ہے اور کون سا نہیں ڈالتا ہے۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بالکل صاف اور واضح ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہمارا
الیکشن ہوا تھا جنرل الیکشن 2024 میں پورے ملک کا پارلیمنٹری، اس الیکشن میں آواز دی گئی تھی کہ اب کی بار 400 پار. آپ کو پتا ہے کہ ان کو وہ مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن یہ جو عمل ہے SIR کا، اس عمل کے ذریعے سے وہ اس طرح کے حالات کا دوبارہ سامنا کرنے سے بچنا چاہتے ہیں کہ جو ان کو ووٹ نہیں ڈالتا ان کا حق رائے دہی ہی سلب کر لیا جائے. وہ امت بھی ہو سکتی ہے، اور SC ST میں وہ طبقہ جو دستور کے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اس کے لیے آواز لگاتا رہتا ہے. عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، ایکوالٹی، جسٹس، آپ نوکریاں سب کو دیں، آپ ملک کے وسائل میں سب کو شریک رکھیں، جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی بھاگیداری. اس قسم کے جو ڈائلاگ جو طبقہ ہمارے ملک میں بولتا رہتا ہے، چاہے وہ ملت کا طبقہ ہو، بلکہ ملت سے زیادہ اس موضوع پہ کام کرنے والے غیروں میں ہیں، جیسا کہ ہم سوشل میڈیا پہ آج اس کو دیکھتے ہیں. ان کا بنیادی ہدف یہ ہے، اور یہ ہدف بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ SIR کے ذریعے سے یہ ہدف طویل مدتی نہیں ہے. یہ ہدف طویل مدتی نہیں ہے، یہ ہدف مختصر مدتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، 30% کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ٹریبونل کے پاس جا کر یا بعد میں عدلیہ کے پاس جا کر آپ کا نام شامل ہو جائے گا. آپ دوبارہ ووٹر کارڈ حاصل کر پائیں گے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں اور آپ کو نکال دیا گیا ہے. ڈاکومنٹ نہیں ہے تو بھی اس کی قانون سازی مستقبل میں ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے، داخل کر دیا جائے ان کو، عدالت سے ایسا فیصلہ مستقبل میں آ جائے گا. تو طویل مدتی یہ منصوبہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ مختصر مدتی ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ابھی فوراً اس SIR کے بعد جس ریاست کے اندر الیکشن ہوگا وہاں ان کو کامیابی مل جائے. اس طرح سے پورا ملک ہر صوبے کے اندر زعفرانی ہو جائے گا، ہر صوبے کے اندر ان کی حکومت آ جائے گی. غالب ریاستوں میں مختصر مدت میں یہ ہونے والا ہے اگلے 5 سال کے اندر. تو یہ ان کا SIR سے جو منصوبہ ہے وہ اگلے 20 سال 25 سال 30 سال کا نہیں ہے، ان کا صرف 5 سال کا منصوبہ ہے. اور پھر آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت ان کی لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس دونوں کے اندر اکثریت ہو گئی ہے. تو جب کوئی وہ بل لے کر آتے ہیں اس پر ایکٹ بنانے کے لیے تو وہاں ان کو اکثریت چاہیے، اور دستور کے وہ ساری دفعات جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے راشٹر کو قائم کرنے میں رکاوٹ ہے، وہ اس ذریعے سے اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقابلہ اور سامنا کرنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے SIR کے اندر کون سے دستاویز کی بنیاد کے اوپر نام باقی رہے گا اور کون سے دستاویز نہ ہونے کی بنیاد پر نکال دیا جائے گا، یہ تو نوٹیفیکیشن اور SIR کا عمل پورا ہونے کے بعد کی بات ہے. یہ ابھی فی الوقت جو بنیادی کام ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ بعض اوقات کام ترجیحی ہوتے ہیں، اور ترجیحی کاموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کاموں کو جس کی اس وقت فوری ضرورت نہیں ہے مؤخر کریں، اور جو کام ترجیح ہے اس کو اب پہلی فرصت میں کیا جائے. اور ہمارے جو علماء کرام، ہمارے جو خدام دین، حفاظ، ہر مسجد کے اندر امام ہیں، مؤذن ہیں، معلم مکتب ہیں، مدارس کے خدام ہیں، ان سب کے لیے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم ہماری ریاست میں ترجیحی کام یہ ہے کہ دیگر اور کاموں کو ہم مؤخر کرتے ہوئے سارے اہم کام ہیں پہلے ہم اس کام پر توجہ دیں کہ ہر وہ شخص جو ووٹنگ کے لیے ایلیجبل ہے، اس کے پاس جو ہے کارڈ موجود ہے، اس کا نام لازماً موجودہ SIR کے اندر جو SIR 2026 ہماری ریاست میں ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جائے. اس کے لیے ہمیں صوبائی سطح کے اوپر، شہری سطح کے اوپر، منڈل کی سطح کے اوپر یا پورے دیہات کی سطح کے اوپر کام کرنا. اگر کسی کے پاس اس کے لیے سہولت ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر عام کارکن جو یہاں موجود ہیں یا دوسروں کو بھی جو یہ بات اپنی بات سمجھا پائیں، ان کے لیے ایک دعوت ہے بہت ہی مختصر سی SIR کے لیے. وہ یہ ہے کہ اپنے بوتھ کے سطح کے اوپر اپنی خدمات روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے دے دیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کب سے؟
ابھی فی الوقت میپنگ کے لیے، میپنگ کیا چیز ہے کہ بھائی ان کو بوتھ لیول آفیسر کو وہ لسٹیں دے دی گئی ہیں، جہاں جا کر میں اور آپ ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہمارا بوتھ ہے. میں موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں اس بات کو، ٹیکنیکل بات کے بجائے. جہاں جا کر ہم اپنا ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہمارا بوتھ ہے. اس بوتھ کے اندر زیادہ سے زیادہ 1200 سے 1500 ووٹر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. بس یہی ہمارا کام ہے. لاکھوں ہزاروں لوگ ہمارا ہدف نہیں ہے. ایک بوتھ کے بارے میں الیکشن کمیشن کا اصول ہے کہ کم سے کم 300 ووٹ، زیادہ سے زیادہ 12 یا 1500 ووٹ، بس اتنا ہی ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کسی بوتھ کے اندر ووٹر نہیں ہوتے. یہ ہدف اگر ہم بنا لیں اور وہاں ایک لسٹ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اب تو آن لائن اویلیبل ہے. ہم میں سے ہر فرد طے کر لے کہ میرے بوتھ کے لیے میں یہ طے کرتا ہوں کہ ہر گلی ہر گھر ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ ان کا نام میپنگ کے اندر شامل ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے. میپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میپ مطلب نقشہ ہوتا ہے. وہ میپنگ کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ بھائی بوتھ کے اندر جتنے گھر ہیں، جتنے ووٹرز ہیں، ان کو پچھلے ایس آئی آر اور موجودہ ایس آئی آر سے جوڑ دینا. اگر ان کا 2002 کے اندر ذکر تھا تو اس کو ہم کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ شخص آج بھی ووٹر کارڈ رکھتا ہے، 2002 کے اندر بھی اس کا ووٹ موجود تھا، تو یہ میپنگ اس کی مکمل ہو گئی. اگر اس کا والد، اس کا تو نہیں تھا 2002 میں، والد کا تھا، والدہ کا تھا، تو اس کا نام اس میں شامل کر دیا جائے. کب تک کے لیے؟ 1987 سے لے کے 2004 تک. والدین میں سے کسی ایک کا تھا تو اس کا نام شامل کر دیا جائے، یہ بھی میپنگ کے اندر شامل ہے. 2004 سے لے کے اب تک پیدا ہونے والے، ظاہر بات ہے اس کا 2002 میں نہیں ہوگا، تو 2002 میں اگر اس کا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے والدین میں سے ہر 2 کا ریکارڈ اس کو پیش کرنا پڑے گا. والد کا بھی والدہ کا بھی، یہ 2 ریکارڈ اگر دے دیے جائیں گے تو یہ پیرنٹ میپنگ ہے. یہ کام ایس آئی آر کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کرنے کا ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے اپنے بوتھ کے لیے فکر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات آپ سے عرض کرنا ہے کیونکہ مجھے اپنے وقت میں ہی بات مکمل کرنا ہے. ایک بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو کام ہے یہ صرف ایس آئی آر کے حد تک نہیں ہے. یہ ملک میں فرقہ پرست، ملک کے اندر جو راشٹر کی بات کر رہے ہیں ایک مذہب کی، وہ اپنی فکر کے لیے بھی ایماندار اور دیانتدار نہیں ہے. یہ بات آج خود ہندو مانتے ہیں. فرقہ پرست، ان کی لیڈرشپ اپنے مقاصد کے لیے ہی منافق ہے. ان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ ملک کے وسائل اور ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایک خاندان کی حکومت، برہمن واد، اور پھر ان کے پسندیدہ وہ ادیوگ پتی، سرمایہ دار طبقہ، ان کو پورے ملک کے وسائل دے دیں. اگر یہ ان کا ہدف ہے تو پھر وہ خود ہندوازم کے ساتھ یا ہندو توا کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، منافق ہیں. ایسے میں اس فکر کے حامل طبقے کو بھی کوئی ان سے ہمدردی، محبت نہیں ہے. اس وقت ملک میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی طبقہ اہل ہے تو وہ صرف آپ حضرات ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ بھائی وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، قوت ہمارے پاس نہیں ہے، عہدے منصب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں صرف ایمان اور اخلاق اور اعمال کی تعلیم نہیں دی جاتی، عبادات کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ سماج کے اندر جو پسماندہ طبقات ہیں ان کی جو دنیاوی، سماجی، اجتماعی ضروریات ہوتی ہیں، ہمارا دین اس میں بھی ایک مؤمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو، مساوات کے لیے محنت کرو، عدل اجتماعی کے اندر معاشی انصاف کے لیے محنت کرو، سیاست میں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا بھی مقابلہ کرو. اور اس میں بہت اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی محنتوں کے نتیجے میں دنیا میں وسائل حاصل ہوتے ہیں. ہمیشہ سیاست پر محنت کرنے والے جب وہ سیاست پر محنت کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بڑے زبردست وسائل حاصل ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نہج پر کام کرنے والے آپ کے صحابہ نے یہ کیا
کہ خدمات میں تو قربانیاں دینے کے لیے آگے، لیکن خدمات کے نتیجے میں جو ثمرات اور فتوحات ملتے ہیں اس میں دنیا میں گریز کرنا اور اپنی توجہ اور فکر رکھنا آخرت کے اوپر۔ آپ دیکھیے کہ مغلوں نے یہاں پر بڑے بڑے قلعے اور بڑی بڑی جو ہے عمارتیں بنائی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پکا گھر بھی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور صحابہ نے اپنے لیے کوئی پکا گھر نہیں بنایا۔ اگر آج اس ملک کی عوام کو، ہم پوری دنیا کی بات نہیں کر رہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بات نہیں کر رہا بلکہ دنیا میں ہمارے وسائل کے لیے دیانت دارانہ خدمت کرنے والا ہے، ملکی وسائل پہ قبضہ کرنے والا نہیں ہے، اپنی ذاتی پراپرٹی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ انصاف کو قائم کرنے والا طبقہ ہے، دنیا کی ہر قوم آپ کو سر پر بٹھانے کے لیے آج بھی تیار ہوگی، بشرطے کہ ہم اس کے لیے دیانت دارانہ محنت کریں۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے اجتماعی مسائل میں آج اسی پہلو کے اوپر محنت کی جا رہی ہے۔ SIR اس کا ایک حصہ بن گیا ہے، ورنہ ملک کے اندر جو دستور ہے ہمارا، اس میں جو بنیادی حقوق مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے بھی ہیں اور عام باشندوں کے لیے بھی ہے، انصاف پر مبنی اصول، ایسے اصولوں کی بنیاد پر دیانت دارانہ نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے ہم آخرت کے اجر پر فکر کریں اور دنیا میں صرف محنت کریں۔ آج پھر سے اس کے لیے اہل علم، علماء، حفاظ، خدام دین، ان کے درمیان ہم آواز لگائیں اور ایسے صالح نفوس کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے فکر اور محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا